السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا دیٹ واز اسٹیٹ, نیشن, گورنمنٹ. یہ کن چیزوں کا نام ہے؟ کیا اسٹیٹ اور نیشن ایک چیز ہے؟ گورنمنٹ, اسٹیٹ, نیشن. عام طور پہ جو لی مین ہے, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, جو لی مین ہوتا ہے وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ, نیشن اور گورنمنٹ ایک چیز کا نام ہے. حالانکہ ٹیکنیکلی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ایم پی ایس کو معلوم ہونا چاہیے, ہمارے جو ملک کی ایلیٹ کلاس ہے, جو ایجوکیشن کے لحاظ سے ایلیٹ کلاس ہے, اور آپ لوگ وہ ہیں. دیکھیے گا نا, میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہوا, دیکھیے گا کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے پرسنٹ لوگ ہیں, پاکستان کی آبادی کے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جنہوں نے جو ماسٹرز تک ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. سو اس وقت آپ کو بتانے کا, اس وقت آپ کو سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ, نیشن اور گورنمنٹ کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا اپنے لاسٹ ٹاپک میں. اس میں ہم نے دیکھا تھا ایلیمنٹس آف اسٹیٹ کیا ہوتا ہے, ایلیمنٹس آف نیشن کیا ہوتا ہے, ایلیمنٹس آف گورنمنٹ کیا ہوتے ہیں, کون کون سے عناصر ہوں تو وہ اسٹیٹ بن جاتی ہے, کون کون سے عناصر ہوں تو نیشن بن جاتی ہے, کون کون سے عناصر ہوں تو گورنمنٹ بن جاتی ہے. ہم نے اپنی پریویس ڈسکشن میں, لاسٹ ٹاپک میں, اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھا تھا, پڑھا تھا. تو جناب اب ہم آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں, اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ڈفرنس بٹوین اسٹیٹ اینڈ نیشن. یعنی اسٹیٹ میں اور نیشن میں کیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, اور اگر فرق ہے تو کیا کیا فرق ہے, کتنا فرق ہوتا ہے, کون سے معاملات ہوں, کون سے پورٹ فولیو ہو تو کوئی جگہ اسٹیٹ کہلا رہی ہوتی ہے, اور کون سے عناصر ہوں تو وہ جگہ جو ہے وہ نیشن کہلا رہی ہوتی ہے. ان دونوں کے ڈفرینسز کیا ہیں؟ ہمارے آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس ڈفرینس سے متعلق ہی ہے. اس میں ہم حسب روایت پہلے دنیا بھر میں دیکھیں گے, دنیا بھر میں اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں, دنیا بھر میں نیشن کس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان سے اس کا کمپیریٹو ہوتا رہے گا. پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھتے رہیں گے کہ پاکستان میں کیا پاکستان ایک اسٹیٹ ہے اور پاکستان ایک نیشن ہے, اور ان دونوں کے فرق کیا کیا ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے, اس کو ہم پڑھ رہے ہوں گے. تو جناب نیکسٹ ٹاپک, اسی ٹاپک سے ہم آگے چلتے ہیں. کیا بات کریں گے, یہ ہے جی ڈفرینسز کیا ہے. پولیٹیکل سائنس جو ہے, اچھا سائنس جو ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ سے مجھے یاد آیا, سائنس کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ پولیٹکس ہو گیا یا کچھ اور بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ سائنس سے کیا تعلق ہے, لیکن سائنس سے تعلق ہوتا ہے. سائنس سے کیا تعلق ہے جناب؟ سائنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر ہم سائنس کو ڈیفائن کر لیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ سائنس میں آتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اداروں میں جو ایم ایس سی کرایا جاتا ہے آپ کے فائن آرٹس میں, تو فائن آرٹس ویسے تو فائن آرٹس ہے لیکن اس میں ایم ایس سی ہوتا ہے, سی اسٹینڈس فار سائنس کے حساب سے, ایس سی جو ہے وہ سائنس کے بعد ماسٹرز ان سائنس آف فائن آرٹس. اٹ سیمس ٹو بی کوائٹ انٹرسٹنگ پورٹ فولیو کہ جی آپ کیوں کر کسی سبجیکٹ کو سائنس کہہ سکتے ہیں. اور کیونکہ آپ نے پتا ہے نا فائن آرٹس کیا چیز ہے. فائن آرٹس جو ہے جو کہ عام طور پہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے, لیکن عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تصویریں بنانے والے لوگ جو ہیں وہ تو تصویر بنانا اور بھی اس طرح کے اور کافی سارے کام ہوتے ہیں, اپنی نیچرل ایبیلیٹیز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت اچھا ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو, یونیک آئیڈیاز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو جناب سوال یہ ہے کہ سائنس کس چیز کا نام ہے؟
وہ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے سائنس کا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ چکے ہوں گے، ان کو یہ میں صرف الفاظ یاد کراتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گا کہ دیگر حالات کے بدستور قائم رہتے ہوئے، دیگر حالات بدستور ہوں تو ایک جیسے ان پٹس کا ایک جیسا آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے، دیٹ از دی سائنس. لہٰذا لیبارٹریز میں جو پراپر آرٹسٹ کو سائنس سمجھتے ہیں، لیبارٹریز میں باقی تمام معاملات کو بدستور قائم رکھا جاتا ہے، ان کو نہیں چھیڑخانی کی جاتی، اور جب مختلف کیمیکلز ملائے جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ ایک ہی جیسا آتا ہے. اسی طرح فائن آرٹس کے حوالے سے یا پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، پولیٹیکل سائنس میں دیگر حالات کے بدستور قائم رہتے ہوئے ایک جیسی ان پٹ کا، ایک جیسے میئرز کا، ایک جیسے ایکشنز لینے کا ایک جیسا ہی رزلٹ سامنے آتا ہے. تو یہ بھی ایک سائنس سبجیکٹ ہے، بالکل جس طرح کسی لیبارٹری میں ایک جیسے کیمیکلز کا ایک جیسا ریئیکشن آتا ہے، جبکہ باقی حالات جو ہیں وہ بدستور قائم رہے ہیں، باقی حالات جو ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو رہی ہو. تو جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ ایون دین یہ دے گاٹ مکسڈ اپ، پولیٹیکل سائنس بھی ہے، اس میں بھی یہ مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کیا چیزیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، مختلف چیزیں ہیں. اس کی ڈیفینیشن دیکھیے، بطور وکیل جب ہم کوئی ڈاکومنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں پہلے ہم اپنے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ایون جو ہماری بکس، بلکہ پہلے ہماری بکس اور اس کے بعد جو ہم لوگوں کو اور کام ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے. کانٹریکٹ میں پہلے بتا رہے ہوتے ہیں یہ گھر کرائے پہ لینا ہے، تو گھر اگر کرائے پہ لینا ہے تو گھر کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہم کس گھر کی بات کر رہے ہیں. ایک آدمی کے 4 گھر ہیں، یا اگر ہم گاڑی کی بات کر رہے ہوں تو گاڑی کو پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں. کانٹریکٹس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. فرض کریں ایک آدمی کے پاس 2 عدد مہران گاڑی، سستی گاڑی، 2 عدد مہران گاڑی موجود ہے. وہ مہران گاڑی بیچتا ہے 3 لاکھ روپے میں. تو مسٹر بی جو اس سے گاڑی خریدنا چاہتا ہے، مسٹر بی کہتا ہے یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے، مجھے 2008 9 10 کا ماڈل جو ہے وہ 3.5 میں مل رہا ہے. جبکہ بیچنے والا اپنی جگہ خوش ہوتا ہے کہ یہ تو پرانی گاڑی میں اس کے حوالے کر رہا ہوں، پرانی گاڑی جو کہ 2001 کا ماڈل ہے مہران کا، وہ میں اس کے حوالے کروں. یہ سمجھتا ہے کہ تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ بات کو سمجھ رہے ہیں. خریدنے والا سمجھتا ہے کہ میں 2010-12 کی گاڑی خرید رہا ہوں، جبکہ بیچنے والا سمجھتا ہے کہ میں 2001-2 کی گاڑی بیچ رہا ہوں 3.5 لاکھ روپے میں، اور یہ اچھی پرائس مل رہی ہے. لہٰذا ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ گاڑی سے یہاں کیا مراد ہے. اس وقت آپ کو بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، جس چیز سے ہماری بحث شروع ہوئی تھی، وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن از مسٹ. ہماری جو لا بکس ہوتی ہیں ان میں بھی پہلے ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ لہٰذا ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ کسی خاص لفظ سے کیا مراد ہے. تو بکس کھول کے وی گیٹ انٹو، اگر کسی جگہ پہ ایمبیگوٹی ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو، لا سمجھ نہ آ رہا ہو، کس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ یعنی وی گو ٹو دی ڈیفینیشن. اور ڈیفینیشن سے پتہ لگتا ہے کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. تو جناب پولیٹیکل سائنس جو ہے اس میں بھی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، اور پرابلمز جو ہیں وہ پرابلمز اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ بعض افراد اسٹیٹ اور گورنمنٹ اور نیشن کو مکس اپ کر دیتے ہیں. کتنا مکس اپ کر دیتے ہیں کہ کنگ لوئس جو تھا، وہ کنگ لوئس 14 جو یو کے میں جو بادشاہت تھی، وہ بادشاہت اسی طرح چلتی تھی کہ کوئی ایک بادشاہ اس کے باقی اس کے جو بچے ہیں، جو اگلے اس کے تاج سنبھالنے والے لوگ ہیں، جو اگلا بادشاہ بنے گا، لوئس 1 ہوگا، پھر لوئس 2 ہوگا، پھر لوئس 3 ہوگا، پھر لوئس، یہ سیم نام کے ساتھ 1 2 3 4 جو ہم بات کر رہے ہیں لوئس 14 کی. انہوں نے فرمایا
کہ آئی ایم دی اسٹیٹ، جبکہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آئی ایم دی گورنمنٹ. تو ایسے لیول پہ، بادشاہ تک کے لیول پہ لوگ اس کو مکس اپ کر لیتے ہیں، اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو آپس میں مکس اپ کر لیتے ہیں. اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو ایک ہی لفظ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک ہی معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور اسٹیٹ کیا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سی کیا مختلف ہے. اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ جو ہے وہ از این آرگنائزڈ کمیونٹی جن کے اپنا پولیٹیکل سسٹم ہوگا، یعنی گورنمنٹ ہوگی. اس اسٹیٹ میں دیگر اور باتیں بھی شامل ہیں، ریاست میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی ان کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے. جبکہ نیشن جو ہوتا ہے، نیشن یعنی قوم کی بات کر رہے ہیں. قوم جو ہے اس کی ایک کامن لینگویج ہوگی، اس کا کامن کلچر ہوگا، اس کی کامن ایتھنیسٹی ہوگی. ایتھنیسٹی مین کو اس کے اپنے رواج، طور طریقے ہوں گے، اس کی اپنی وہ اپنا ڈیسنسی ہوگی اس کی، اور اپنی ہسٹری ہوگی. دیٹ از دی نیشن. گورنمنٹ میں اسٹیٹ میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ میں جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ نیشن جو ہے وہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ ہے اس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ریاست کی. ریاست کے باشندوں سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، کون کون ہے کون کون نہیں ہے. لہذا امریکہ کی بات کریں اور امریکیوں کی بات کریں تو امریکیوں میں جو لوکلز ہیں، بعض ان کے اسٹیٹس اس حالت میں آ گئی ہیں، ان کی کاؤنٹیز بہرحال لازمی طور پہ اس حالت میں آ گئی ہیں جہاں پہ جو لوکلز کی تعداد، یعنی اصل امریکیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اور باقی ملکوں سے آنے والے افراد کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. بٹ دے آل لیو ان دی اسٹیٹ. اور امریکہ میں بہت سارے نیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، بہت ساری اقوام موجود ہیں اسٹیٹ آف یو ایس میں. اسی بحث کو ہم ذرا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں لوکل سے مراد جو اس اسٹیٹ کے اپنے باشندے ہوں گے، اس میں جو موجود قوم ہوگی، ہم اس کا ذکر کریں گے. آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نیشن جو ہے اس کے لیے ایک ریاست کا ہونا ضروری نہیں ہے. نیشن کے لیے ریاست کا ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو کرد ہیں، کرد عراق میں اور ایران میں اور پاکستان میں مختلف جگہوں پہ بستے ہیں. کرد ایک میں آپ کو ایک نیشن کا نام بتا رہا ہوں، وہ مختلف علاقوں میں بستے ہیں اور وہ ان کی اپنی کوئی ان کی اپنی ایک ریاست نہیں ہے. ان کی ریاست نہیں ہے، کردوں کی ریاست نہیں ہے. کرد جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر بات کریں دیر آر نمبر آف ایگزامپلس کہ نیشن تھرو آؤٹ، جس طرح امریکہ کے اوریجنل باشندے جن کو ریڈ انڈینز کہا جاتا تھا، ریڈ انڈینز جو ہیں، جو کہ اب تقریباً ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں، ریڈ انڈینز کی بیشتر امریکہ میں رہتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے، اس جگہ پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ میں ڈفرینٹ نیشنز رہ سکتی ہیں. اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا ایک اسٹیٹ کا نام ہے، ریاست کا نام ہے، اور اس ریاست میں مختلف جو بڑی تعداد میں مختلف نیشنز موجود ہیں، نیشنز پائی جاتی ہیں. ایون پاکستان میں بھی مختلف اقوام ہیں اور ریاست پاکستان ایک پرماننٹ فیچر ہے اور اس میں مختلف نیشنز پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ذرا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں 1971 کی. پاکستان میں مختلف اقوام موجود تھیں اور ریاست جو تھی وہ انہوں نے اپنی ریاست کلیم کی اور انہوں نے اپنی ریاست حاصل کر لی، پاکستان کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا.
بنگالی، بنگال کے لوگ جو تھے وہ ایک نیشن، الگ نیشن، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کی اپنی ایک کامن لینگویج ہے، ان کا اپنا کچھ کلچر ہے، ان کے اپنے کچھ ایتھنیسٹی ہے، رواج ان کے اپنے ہیں، ان کی اپنی ڈیسنسی ہے. تو وہ ایک اب یعنی قوم مختلف ہے ریاست سے. آگے چلتے ہیں جناب. جو میں آپ سے پہلے بتا رہا تھا کہ اسٹیٹ میں اور بھی چیزیں اور بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں. کون کون سے ایلیمنٹس ہیں اس کو دیکھتے ہیں. پاپولیشن اور پیپل، یعنی لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں. اس کی کوئی اپنی پاپولیشن ہونی چاہیے، اس کی اپنی ٹیریٹری ہونی چاہیے، تبھی اسٹیٹ کہلائے گا. اس کی اپنی ٹیریٹری ہونی چاہیے، اس کی اپنی گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور اس میں موسٹ امپورٹنٹلی اس کی ساورنٹی ہونی چاہیے. سو جب یہ چار عناصر کسی ایک علاقے میں موجود ہوں تو وہ ایک اسٹیٹ کہلاتی ہے. یہ ایک اگین کنٹروورشل بات چیت آ جاتی ہے کہ جو پاپولیشن ہے، جو پیپل آف دیٹ کنٹری ہیں، وہ کتنی تعداد میں ہونی چاہیے، پاپولیشن کتنی ہونی چاہیے، اس کی آبادی کتنی ہونی چاہیے. یہ ایک بہت کنٹروورشل ہے. مختلف لوگ اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، بٹ سارے اسی سے متفق ہیں کہ کچھ نہ کچھ پاپولیشن ہونی چاہیے. اس کا اپنا ایک اس کے اسٹیٹ کے اپنے ٹیریٹری ہونا چاہیے. ٹیریٹری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنا ایک زمین کا ٹکڑا ہونا چاہیے. اور زمین کا ٹکڑا کتنا بڑا ہوگا؟ کیا ہم بات کر رہے ہیں 2 فٹ کی، یا ہم بات کر رہے ہیں 2000 فٹ کی، یا ہم بات کر رہے ہیں 7,96,095. یہ پاکستان کے 7,96,095 جو ہے اسکوائر کلومیٹرز، یہ پاکستان کا رقبہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، اس کا ایریا کتنا ہونا چاہیے. اس میں گورنمنٹ سے ہم عام طور پہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اللہ کا شکر ہے ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں، تو ہم ڈیموکریسی، لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے کہ بادشاہت، جیسے کہ کچھ عرب ممالک میں بادشاہت ہے لیکن وہاں پہ گورنمنٹ موجود ہے، تو وہاں پہ گورنمنٹ ہونی چاہیے. اس اسٹیٹ کے ایلیمنٹس میں گورنمنٹ ہونی چاہیے. تو مطلب یہ کہ گورنمنٹ کس نوعیت کی ہو، کس طریقے کی ہو، کون سے اجزائے ترکیبی موجود ہوں کسی گورنمنٹ میں، یہ ایک اور ایسپیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کی ساورنٹی جو ہے وہ کسی ملک کی عزت اور وقار کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کسی ملک کی کیا عزت ہے، کس ملک کی کیا وقار ہے، کس ملک کی کیا ساورنٹی کہیں گے. عزت اور وقار کے معنوں میں آتا ہے، عزت اور وقار کے معنوں میں آتا ہے ساورنٹی. لیکن دیٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو رسپیکٹ نہیں ہے، صرف جسٹ رسپیکٹ نہیں ہے. ساورنٹی اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہونا چاہیے ہے. اسٹیٹ کی گورنمنٹ کو اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہونا چاہیے ہے. اور تو یہ چار عناصر جو ہیں یہ اگر موجود ہوں تو پھر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ جو پرٹیکولر ایریا کی بات کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ ہے. آگے دیکھتے ہیں. اور اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کریں، ہم لوگوں نے پہلے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، لیکن اسٹیٹ آف پاکستان کے حوالے سے بات کریں، ریاست پاکستان کی بات کریں. ریاست پاکستان جو ہے اس کا آفیشیل نیم جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. یہ ساورن کنٹری ہے ساؤتھ ایشیا میں. ایشیا کا ایک ساورن کنٹری ہے، اپنے فیصلے خود لیتا ہے، اپنی عزت کا خود نگہبان ہے، اپنے اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. اب جناب میں یہاں پہ آپ کا سوال اٹھاتا ہوں کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جو عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کراتی ہیں، اور پاکستان اسی طرح اپنا اسی طریقے پہ عمل کرتا ہے جس طرح عالمی طاقتیں کہتی ہیں. لیٹ می کریکٹ اٹ ونس کہ پاکستان کی اسٹیٹ وہ کام نہیں کرتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ایسے کام کرتی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ اس طرح کا کام نہیں کرتی، ریاست ایسا کام نہیں کرتی، ریاست کے باشندے نہیں کرتے،
گورنمنٹ، اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ ایسے کام کرتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس دو اور ایگزامپلس موجود ہیں، یعنی رٹ موجود ہے، یعنی ساورنٹی کو اس معاملوں میں لا سکتے ہیں کہ کیا اسٹیٹ کی رٹ موجود ہے، لوگ اسٹیٹ کے فیصلوں پہ گورنمنٹ کے، اسٹیٹ جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے فیصلوں پہ منوعاً عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو جو تامل ٹائیگرز تھے، اب سے ڈسکس ہے یہ دیکھیے گا، اور لیکچرز میں بھی اس کا میں نے حوالہ دیا ہے. جو تامل ٹائیگرز تھے سری لنکا کے، تو سری لنکا کی جو اسٹیٹ تھی وہ سورن نہیں تھی. یا انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا میں تقریباً 300 کے قریب آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو کیا انڈیا اب سورن ملک نہیں رہی ہے؟ اگر پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، اگر پاکستان میں ایسا ہے کہ لوگ پاکستان کی حکومت سے خوش نہیں ہیں، لوگ پاکستان کی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتے، لوگ گورنمنٹ کی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ تو سری لنکا میں بھی نہیں کرتے، وہ انڈیا میں بھی نہیں کرتے. تو اس کا کیا مطلب؟ پاکستان کیا سورن ملک نہیں رہا؟ ہاں، پاکستان کی سورنٹی پہ سیریس ایشوز ہیں، یہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، یہ بات تسلیم کر لیتا ہوں، سیریس آبجیکشنز موجود ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ساورنٹی جو ہے وہ اب متاثر ہو گئی ہے، اور پاکستان کی ساورنٹی جو ہے وہ موجود نہیں رہی. متاثر ہونا الگ بات ہے، متاثر ہے، یہاں تک بات درست ہے، لیکن ساورنٹی نہیں رہ گئی ہے، نہیں، ایسا بات نہیں ہے. اسٹیٹ آف پاکستان آگے دیکھتے ہیں جناب. یہ ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے حوالے سے ڈسکس آلریڈی ہے، نہیں تو آگے ہم دوبارہ کر لیں گے، ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے. پاکستان میں 18 کروڑ افراد ہیں. جو دنیا کے جو پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں اس میں شامل ہے. پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے اگر ملکوں کو دیکھ رہے ہوں تو پاکستان کا 36واں نمبر آتا ہے، اور پاکستان کا ایریا جو ہے وہ جو میں آپ سے بھی عرض کر رہا تھا کہ 7,96,095 کلومیٹر ہے. That all is the state of پاکستان. سب سے بڑے ڈیم ہے پاکستان میں، سب سے 2.5 ایریا پہ جنگلات ہیں پاکستان میں. 2.5 ایریا آف دی 7,96,095 اسکوائر کلومیٹر کے 2.5 پہ جنگلات موجود ہیں. پاکستان کا بہترین آبپاشی کا نظام موجود ہے. پاکستان میں کئی دریا بہتے ہیں. پاکستان کی گوادر کے حوالے سے میں آپ کو خاص طور بتا رہا ہوں کہ قدرتی طور پہ ڈیپ سی پورٹ پاکستان میں ہے، جو کہ بہت کم، دنیا کے بہت کم لوگوں کو ملی ہے. پاکستان کے لوگ محنتی اور جفا کش ہیں. لیکن بہرحال اسٹیٹ کی بات کریں تو لوگوں کی میں اس وقت بات نہیں کر رہا. پاکستان میں ایٹامک پاکستان ڈکلیئرڈ 7th، دنیا کی 7ویں ٹوٹل جو ملک پوری دنیا کے ٹوٹل 7 ملکوں میں، جس میں سے پاکستان 7 سے 9 پہ آتے ہیں، ہم لوگ ڈکلیئرڈ ایٹامک بم، ایٹامک نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہم رکھتے ہیں. اور مزید آگے اس کو دیکھیں تو پاکستان کا ایک کامن کلچر موجود ہے. پاکستان میں جو نمبر آف وہیکلز ہیں، پاکستان میں اربنائزیشن ہے، پاکستان میں کہ لوگ وطن سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس محبت کا اظہار وہ کرتے ہیں خاص طور پہ جو ہمارے تاریخی دن ہوتے ہیں. یعنی 14 اگست کو ہم وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. من چلے لوگ میوزک لگا کے گاڑیوں میں اونچی آواز میں گاڑیوں پہ پاکستان کے جھنڈے کے رنگ کا پینٹ کرواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم پاکستان کی اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے. پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اٹ از بارڈرڈ ود انڈیا. ہمارے مشرق کی طرف انڈیا ہے، ہمارے
مغرب کی طرف اور جو ہے وہ افغانستان ہے، پاکستان کے ساؤتھ ویسٹ میں ایران ہے، اور نارتھ ایسٹ میں فار اینڈ پہ چائنا ہے، اور اس طرح جو واخان بارڈر جو ہے، واخان کوریڈور، وہ تاجکستان کو الگ کرتا ہے. لہٰذا دو بڑی عالمی طاقتوں کی پاکستان پڑوسی ہے چائنا کے لیے، اور تاجکستان یا USSR یا رشیا جو سابقہ ہے اس کا پاکستان پڑوسی ہے. پاکستان کے جو سمندر ہیں وہ عمان کو ٹچ کرتے ہیں، یعنی پاکستان سمندروں کے طور پہ عمان کو ٹچ کرتا ہے. پاکستان کے پاس ایک وسیع سمندر ہے، یہ ہم اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اور بے تحاشا باتیں ہیں یار پاکستان کی. ایسا ملک جس میں 3 فصلیں آپ نکالتے ہوں. جو لوگ جن لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے گاؤں سے ہے، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 3 فصلیں حاصل کرنا یہ بہت کم، دنیا کے چند ملک ہیں جہاں پہ 3 فصلیں حاصل کی جا سکتی ہیں. پاکستان لمبائی کے رخ میں جاتا ہے اوپر نارتھ کی طرف، تو پاکستان میں ہر وقت برف اویلیبل ہوتی ہے، اور پاکستان میں ڈیزرٹس بھی ملتے ہیں، نظر آتے ہیں. پاکستان کے ڈیزرٹس بھی ہیں، اور پاکستان کی پاکستان میں برف کے ذخائر بھی ہر وقت موجود ہیں. تو اسٹیٹ آف پاکستان کے حوالے سے میں خیال اتنا کافی آپ کو سمجھ آ گیا. اسٹیٹ آف پاکستان ویسے بھی اس میں سے بیشتر باتیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ کس قدر پرفضا گھاٹیاں پہاڑ پاکستان میں ہیں. سمندر، بہت کم ملک ایسے ہیں جن کو ایک طرف سمندر بھی مل رہا ہو اور دوسری طرف ان کے پاس برف کے ذخائر بھی ہوں. ایسے بہت ہی کم ملک ہیں. کنو کی کاشت کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر بہت، کنو مختلف قسم کے کنو سے مراد میں بات کر رہا ہوں سٹرس کی. پاکستان میں بہت طرح کے سٹرس لگائے جاتے ہیں. پاکستان میں کھجوروں کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، کھجوریں بہت بڑی تعداد میں لگائی جاتی ہیں. آم کی جو اقسام ملتی ہیں پاکستان میں وہ کہیں اور نہیں ملتی. تو وغیرہ 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 لوگ مختلف، اور اگر آپ لوگوں کا چکر لگائیں یا باہر چکر لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اور ملکوں کے پھل اور پاکستان کے پھل میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ملکوں کے پھل خراب ہیں، ان کے پھل بعض کے بہت اچھے ہیں، لیکن پاکستان کے پھل جو ہیں وہ ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. پسند کیے جاتے ہیں پاکستان کے پھل، پاکستان کی سبزیاں پسند کی جاتی ہیں. پاکستان گوشت کو پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے. جو میں بتا رہا ہوں بکری اور گائے کے حوالے سے کہ یہاں پہ بڑی بہت زیادہ گوشت کی پیداوار ہے. پولٹری کی پاکستان میں بہت بڑی پیداوار ہے، پولٹری بڑی تعداد میں پاکستان میں اویلیبل ہے. اور آگے دیکھتے ہیں جناب. دے شوڈ ہیو ٹو بی 4 ایلیمنٹس. اسٹیٹ کے 4 ایلیمنٹس ہونے چاہیے: پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اینڈ ساورنٹی. گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاروں پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اور ساورنٹی جو ہیں یہ اسٹیٹ کے لازمی اجزاء میں شامل ہیں. گورنمنٹ کے حوالے سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ان چاروں اجزاء میں وہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ صرف ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی ہے، لیکن نہیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے علاوہ بھی مختلف قسم کی گورنمنٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں بادشاہت ہے، بعض جگہ میں نارکی ہے، بعض جگہ میں نام تو انہوں نے ڈیموکریٹک کا دے رکھا ہے. میں عرب ممالک اور عرب اسپرنگ کے حوالے سے میں آپ کو خاص طور پہ اس وقت ایڈریس کر رہا ہوں، لیکن وہاں پہ ایک شخصی حکومت ہے، ایک آمر کی حکومت ہے. تو
لیکن ہم جب موسٹلی اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہوں گے. آنورڈ جب ہم بات کریں گے تو ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے حوالے سے ہی بات کریں گے. جو اسٹیٹ ہے وہ ریاست میں اور گورنمنٹ میں فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. ریاست ایک کون کون سے فرق ہیں بہرحال ہم آگے دیکھیں گے. گورنمنٹ ریاست کا ایک پارٹ ہے اینڈ دس از اٹ. گورنمنٹ اٹ سیلف ریاست نہیں ہے, گورنمنٹ از اے پارٹ آف ریاست. جو میں آپ سے بات کروں چار عناصر ہیں, پاپولیشن, ٹیریٹری, گورنمنٹ اینڈ ساورنٹی. تو گورنمنٹ از اے پارٹ آف دی اسٹیٹ, دیٹ از ناٹ دی اسٹیٹ اٹ سیلف. گورنمنٹ جو ہے وہ خود سے اسٹیٹ نہیں ہے. یہ چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ہم بات کریں گے نیشن کی کیا ہوتی ہے. نیشن جو ہے وہ ایک لارج گروپ یا لارجر گروپ آف پاپولیشن کی بات ہوتی ہے, جو کہ جن کی اپنی کامن لینگویج ہو, کلچر ہو, ایتھنیسٹی ہو, ڈیسنسی ہو اور ہسٹری ہو, جہاں پہ جو پیپل ہیں اٹس اے کمبینیشن آف پیپل ود ریس اور ٹرائب. یہاں پہ یہی لکھا ہے, وہ میں آپ سے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے. تو نیشن از اے پارٹ آف اسٹیٹ, ریاست کا ایک حصہ ہے, جس کے لیے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری ڈسکشن ہو رہی تھی. ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کی بعض کاؤنٹیز میں جو ریاست وہاں کے لوکلز اور وہاں کے جو دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اس میں کمپوزیشن بدل گئی ہے. لوکلز کی تعداد کم ہو گئی ہے اور بیرون ملک آئے ہوئے افراد کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. یہاں یعنی امریکہ میں مختلف اقوام بس رہی ہیں. پاکستان میں بھی مختلف اقوام ہیں. انڈیا میں بہت ساری اقوام موجود ہیں. ہر ان کی اپنا ایک ہسٹوریکل کلچر موجود ہے. اور نیشن کی کو ڈیفائن کر رہا ہوں تو پیپل ود ریسز اور ٹرائب, اور جن کا ایک اپنا کلچر ہو, جن کے اپنے ایتھنیسٹی ہو. ایتھنیسٹی سے مراد ہو گئی جو اچھے اور برے کی ان کے اپنے میرٹس ہوں. ٹھیک ہے نا. پاکستان ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو میں آپ کو ضرور عرض کرتا ہوں, ہمارے ہاں پاکستان میں جو ان خواتین کو رسپیکٹ دی جاتی ہے جو سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں, وہ لوگ جنہوں نے داڑھی رکھی ہو ان کو رسپیکٹ ملتی ہے, رسپیکٹ دی جاتی ہے. تو جو جبکہ ویسٹ میں اگر آپ سر پہ دوپٹہ رکھیں, ان کے اپنے کلچر ہیں. اگر آپ سر پہ اپنا اسکارف باندھ لیں تو اسکارف اتار دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ان ملکوں میں قانون سازی کی جاتی ہے. آپ اخبار سے اگر دیکھتے رہتے ہیں, اگر اخبار پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں پہ ان کے اپنے کلچر کے لحاظ سے نہیں, آپ سر اپنا ڈھانپ نہیں سکتے. پاکستان میں آپ اپنا سر ڈھانپا ہو تو لوگ بہتر محسوس کرتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ اتنا انرچ ملک ہے, اتنا اچھا ملک ہے, اتنا بہترین ملک ہے کہ آپ کے لباس پہ تنقید نہیں ہوتی. مجھے اس چیز کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. اگر ہم بات کر رہے ہوں, میری جو کلاس ہوتی ہے, عام طور پہ جو کلاس ہوتی ہے, جو ایک روایتی کلاس ہوتی ہے جس میں سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں, سامنے کیمرہ نہیں ہوتا, کیمرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے, اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لڑکیاں باقاعدہ نقاب کر کے, اتنا بڑا منہ کر کے, بعض نے صرف آنکھیں ان کی ایکسپوز ہوتی ہیں, بعض لڑکیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھا ہوتا ہے, بعض لڑکیوں کے ایک ہی کلاس میں بتا رہا ہوں, ایک ہی کلاس میں جو لڑکیاں ہیں اسی کا بتا رہا ہوں کہ پورا حجاب, کمپلیٹ حجاب آنکھوں والا, اور اس کے بعد پھر صرف چہرہ کھلا ہو, اور اس کے بعد پھر دوپٹہ سر پہ ہو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے, سر پہ نہیں رکھا, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر دوپٹے کے آ جاتی ہیں.
اور کوئی ان کے لباس کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا. اسی طرح لڑکے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار قمیض پہن کے داڑیاں رکھ کے بھی آتے ہیں, اور ایسے بھی آتے ہیں جو پینٹ شرٹ کے ساتھ انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف مونچھیں رکھی ہوتی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں میری طرح کے جنہوں نے داڑھی مونچھ دونوں ہی نہیں رکھے ہوئے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو داڑھی مونچھ دونوں نہیں رکھتے لیکن ان کا عام طور پہ لباس جو ہے وہ شلوار قمیض ہوتا ہے. وہ عام طور پہ پینٹ شرٹ نہیں پہنتے ہیں, کلاس میں پینٹ شرٹ نہیں پہنتے. چپلیں مختلف قسم کی جاگرز پہنے ہوتے ہیں, پراپر بوٹ پہنا ہوتا ہے, لیدر بوٹ جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں, پراپر بوٹ پہنا ہو, کھیڑیاں پہنی ہوتی ہیں. جو کھیڑیوں کے بعد آپ بات کریں گے تو جو سینڈل ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں نے پہن رکھے ہوتے ہیں, لڑکوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں, پاکستان کی نیشن میں کسی کو اس کے لباس کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھا جاتا. پاکستان میں لباس جو ہے وہ ایک اس کو حقارت کا نشان نہیں بنایا جاتا. ویسٹ میں حقارت کا نشان بنایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے, قانون پاس ہوتے ہیں کہ یہ سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتی, لڑکیاں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتی, سر کھلا رکھ کے آئیں گی, وغیرہ وغیرہ. اٹس اے ہیوج لسٹ. سو پاکستان ایک نیشن کے لحاظ سے بہت ایک انرچڈ نیشن ہے پاکستان کی, اور ہم اپنے تہذیبوں کا بالکل خیال رکھتے ہیں. پاکستان میں ایسا بھی ہے کہ ٹپے ماہیے جو ہوتے ہیں وہ بھی گائے جاتے ہیں. پاکستان میں مختلف علاقائی ڈانس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں نیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پاکستان میں جو پاپ میوزک یا ویسٹرن میوزک, کچھ لوگ ہیں جو صرف انگریزی گانے گاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں کے گانے, اور کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنا گانا بناتے ہیں اور اپنا گانا لکھتے ہیں اور گاتے ہیں. ہمارے ہاں ربیع الاول میں خاص طور پہ, رمضان میں خاص طور پہ حمد اور نعتوں کے, اور محرم میں مرثیوں کے پڑھے جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو پاکستان از اے ایکسٹریملی ڈائیورسفائڈ کنٹری. یہاں پہ لوگوں کو, پاکستان کی نیشن اپنی روایات کے لحاظ سے بہت انرچڈ کنٹری ہے, بہت طاقتور ملک ہے پاکستان. ہمارے ملک کی جو روایات ہیں وہ بہت عظیم روایات کا حامل ہے. پاکستان کے لوگ, ہم آگے کہیں چل کے پڑھیں گے کہ اگر لوگ اتنے زبردست ہیں. میں آپ کو ایک بڑی جیسے کہتے ہیں نا, اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. آئی ہیو سین اٹ مینی ٹائمس. اگر آپ ویسٹ میں کسی جگہ پہ بات کر رہے ہوں, خاص طور پہ یو کے یو ایس, اور اسپیشلی یو ایس کی بات کر رہے ہوں, جرمنی کی بات کر رہے ہوں, تو وہاں کی لڑکیاں پاکستانی مردوں سے شادی کرنا پسند کرتی ہیں, کیونکہ پاکستانی جو مرد ہیں وہ ہر صورت میں اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں. کمٹمنٹس کے لوگ ہیں. ایک دفعہ کمٹمنٹ دے دی تو وہ کمٹمنٹ دے دی, اور اس سے ریووک نہیں ہوتے, اس سے ہٹتے نہیں ہیں. اپنی زبان کے پکے لوگ ہیں. پاکستان کے جو لوگ ہیں اپنی زبان کے پکے لوگ ہیں. تو پاکستانی از اے گریٹ نیشن. آگے دیکھتے ہیں یار, ایلیمنٹس آف نیشن کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں تو کامن ڈیسنسی ہونی چاہیے ہے, کلچر ہونا چاہیے, لینگویج ہونی چاہیے, اور ہسٹری ہونی چاہیے, اور ان کے پاس کوئی پرٹیکولر ریجن اور ٹیریٹری ہونا چاہیے ہے یا ملک ہونا چاہیے ہے. نیشن از اے لارجر گروپ آف پیپل. لارج کا ایک بڑا پھر وہی کنٹروورسیز ہیں کہ لارج سے کیا مراد ہے. کیا 20 لوگ ہوں تو وہ لارج ہیں, یا 2000 لوگ ہوں تو لارج ہے, یا 180 ملین ہو تو وہ لارج ہے. کتنی آباد ہو, یعنی 18 کروڑ ہو تو وہ ایک لارجر گروپ آف پیپل ہے. نہیں, یہ ایک
آرگیویبل سوال ہے کہ کتنی تعداد ہو تو اس کو لارج گروپ آف پیپل کہیں گے، لیکن بڑی تعداد میں اس میں اگر ہم دیکھیں مختلف ڈکشنریز جو کہ پولیٹیکل سائنس سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ ڈکشنریز جو کہ لا سے متعلق ہیں، اس میں بھی آبادی کا تعداد نہیں لکھی ہوئی کہ کتنی آبادی ہوگی، تو وہ ایک نیشن میں تصور کی جائے گی کتنے تک کی آبادی، کتنے افراد پہ مشتمل آبادی کو نیشن کہا جائے گا. لیکن اٹ از آلویز سیٹ کہ ایک لارجر گروپ آف پیپل کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے کلچر، جن کی روایات، جن کے رکھ رکھاؤ، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی زبان، جن کی وہ ایک ہی جیسے تاریخ پہ رکھتے ہوں، اس کو نیشن کہا جائے گا. تو یہ ایلیمنٹس آف نیشن میں یہ 5 چیزیں شامل ہیں. یہاں پہ ایک 5 نمبر پہ ہے کہ پرٹیکولر ریجن ان کے پاس ہونا چاہیے ہے جو کہ کنٹری کہلاتا ہے. اسی لیے جو آپ سے ذکر کر رہا تھا، آپ سے عرض کر رہا تھا کرد کے حوالے سے، یا اور بھی اس طرح کے اقوام ہیں جن کے پاس ان کا اپنا ملک نہیں ہے، تو کیا وہ نیشن ہے یا نہیں ہے؟ اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے نہیں، وہ نیشن کے طور پہ نہیں آتی ہیں. دے آر گروپ آف پیپلس، اس طرح کہا جا سکتا ہے. دے آر ناٹ نیشن، کیونکہ نیشن کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا ایک ریاست ہو، ان کے اپنا ایک اسٹیٹ ہو، ان کا اپنا ایک ملک ہو، ان کا اپنا ایک کنٹری ہو. تو اگر ایسی بات ہے تبھی وہ نیشن کہلانے کے حقدار ہیں، ورنہ وہ نیشن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. بہرحال پولیٹیکل سائنس میں یہ ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، یہ نیشن جو ہے وہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نیشن کے لیے آپ کی کنٹری یعنی 5 پوائنٹ جو ہے اس کی آکوپینسی ہونا، وہ دے ڈونٹ کنسیڈر ٹو بی کہ یہ نیشن کے جو ایلیمنٹس ہیں اس میں شامل ہے. بعض لوگ اس کو ادر وے راؤنڈ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ڈکشنری کے حساب سے چل رہے ہوں، اگر ہم ویکیپیڈیا کے حساب سے چل رہے ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ نیشن کو ایک اس کا ملک ہونا، اس کی ایک اپنی ریاست ہونا چاہیے، اس کی اپنی کنٹری ہونی چاہیے، اس کا اپنا ایک ٹیریٹری ہونا چاہیے ہے. لیکن بعض لوگ اس پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ نیشن نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں یار، نیشن آف پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہم اپنے کلچر پہ، ہم اپنے جھنڈے پہ، ہم اپنے روایات پہ، ہم اپنے جو جسے کہتے ہیں مینار پاکستان، دیکھیے گا میں آپ کو یہاں پہ ضرور انڈیکیٹ کروں 9/11 میں کیا ہوا تھا. امریکہ میں 9/11 میں کیا ہوا تھا. 9/11 میں انہوں نے اس جگہ پہ حملہ کیا تھا جس کو امریکی اپنی عزت تصور کرتے ہیں. لوگوں کے مارے جانے کی بات سیکنڈری ہے، لیکن جو ٹارگٹس تھے وہ جگہ تھی جس کو امریکہ اپنی طاقت کا سچ چشمہ قرار دیتا ہے. ان جگہوں پہ جس کو امریکی اپنی شناخت قرار دیتا ہے، ان جگہوں پہ حملے کیے گئے تھے. مجھے یاد آ گیا تھا مینار پاکستان کے لحاظ سے، ود رسپیکٹ مینار پاکستان، اور ہمارے بے تحاشا نیشنل ہیروز ہیں جو کہ لیونگ لیجنڈز بھی ہیں، جو کہ انتقال بھی کر چکے ہیں. ہمارے پاس بہترین ستار نواز ہمارے پاس فوت ہو گئے، ہمارے پاس بہترین بانسری نواز، طبلہ نواز افراد جو کہ جس پہ بجا طور پہ ہماری یہ قوم فخر کرتی ہے. پاکستان میں میں اس وقت لیونگ لیجنڈز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی صرف بات کر رہا ہوں جو اب فوت ہو گئے ہیں. جیسے کہ میوزک کی دنیا کے ایک لیجنڈ تھے نصرت فتح علی خان صاحب. لوگ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. جو
ملکہ ترنم تھی، نور جہاں، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر حضرات، پی ایچ ڈی ڈاکٹر حضرات، وہ پوری دنیا میں ایک مختلف جگہوں پہ سروس کر رہے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں کہ یہ اچھا کام، محنتی جفاکش لوگ ہیں پاکستان کے. تو جناب یہاں تک کی بات ہے، آگے چلتے ہیں. جو ہم پاکستان کا اولڈسٹ سمبل جو ہے وہ ہے لاہور ریزولوشن، جس کو پاکستان میں بعد میں پاکستان ریزولوشن کا نام دیا گیا تھا، جو کہ آل مسلم لیگ کے 23 مارچ 1940 کے جلسے میں، جس میں لاہور کی قرارداد، جس کو پاکستان کی قرارداد قرار دیا گیا تھا، جس کے تحت پاکستان نے محض 7 سال کے قریب عرصے میں 40 میں قرارداد منظور کی تھی اور 47 میں پاکستان حاصل کر لیا گیا تھا. 7 سال قوموں کی زندگی میں 7 سال کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. 7 سال تو ایک دم گزر جاتے ہیں، گزر سکتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ایک یونائٹڈ قوم کے طور پہ ہم نے اسٹرگل کیا، اور اسٹرگل کرنے کے بعد پاکستان کے لیے ایک پیس آف لینڈ، ایک اسٹیٹ حاصل کی، اور ہم نے پہلے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہمیں قوم ہے، اور قوم کے بعد ہمیں ایک پیس آف لینڈ پاکستان کو ملا. یہ ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پاکستان کا یا وہ افراد وہ مسلمان جو پاکستان میں رہتے ہیں، میں اس حوالے سے نہیں، میں صرف پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جو ہمارا اولڈسٹ سمبل ہے وہ لاہور ریزولوشن ہے. سب سے پرانا جو ہمارا سمبل ہے وہ لاہور ریزولوشن ہے. آگے چلتے ہیں جناب. اب ہم اس کے ڈفرینسز کو دوبارہ غور کریں گے کہ ایک اسٹیٹ کے اور گورنمنٹ کو ہم دیکھ چکے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ نیشن کے کسی نیشن کو جب اپنے اوپر حق حکمرانی دیتی ہے کسی کو، ہم ڈیموکریٹک طور پہ اس طرح بات کر رہے ہیں تو اس کو گورنمنٹ کہا جاتا ہے. اسٹیٹ اپنی جگہ کا ایک پرماننٹ فیچر ہے. یہ اس سلائیڈ میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پرماننٹ فیچر ہے، لانگ لاسٹنگ فیچر ہے، اور جو گورنمنٹ ہے یعنی نیشن نے جو گورنمنٹ بنائی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیمپریری ہے. یہ اٹ چینجز فریکوینٹلی. جو گورنمنٹس ہیں وہ کبھی پارٹی اے کے پاس ہوتی ہے، کبھی پارٹی بی کے پاس ہوتی ہے، اور میں درمیان سے مارشل لاء کو دور نکال لیتا ہوں، پھر پارٹی اے، پھر پارٹی بی، پھر پارٹی اے، پھر پارٹی بی. اور بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز ملک کو کچھ نہیں دے رہی ہیں، تو لہٰذا ایک نئی پارٹی جو کہ پارٹی سی ہے، نام نہیں لے رہا میں، پارٹی سی جو ہے وہ ایمرج ہوئی ہے، پارٹی سی پیدا ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پارٹی سی سے اپنے انہوں نے دکھایا کہ ہاں جی یہ دیٹ از دی رائٹ پارٹی. یہ اور ان کو ایک علاقے میں، ایک مخصوص علاقے میں، ایک صوبے میں حکومت دینے کا بندوبست کیا گیا، حکومت دی گئی. لوگوں کے ووٹوں کی مدد سے وہ ایک صوبے میں حکمرانی کے ایلیجبل ہو گئے، اس قابل ہو گئے کہ حکمرانی کر سکیں. یہاں پہ آپ کو صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آنے جانے والا ایک فیچر ہے. گورنمنٹ بہت تیزی کے ساتھ ود ان دی اسپین آف 5 years جو ہے گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، جبکہ اسٹیٹ ایک پرماننٹ فیچر ہے اور اسٹیٹ چینج نہیں ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں یار. جو اسٹیٹ ہے وہ دیٹ از کمپوزڈ بائی آل سٹیزنس، لیکن تمام لوگ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے. تمام لوگ، اسٹیٹ تمام لوگوں کو مانتی ہے کہ یہ تمام شہری ہیں، لیکن تمام شہری جو ہیں وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے. وہ چند افراد پہ، چند الیکٹڈ افراد پہ مشتمل، الیکٹڈ افراد پہ مشتمل جو لوگ ہیں وہی گورنمنٹ بنانے کے
ایلیجبل ہوتے ہیں، تمام افراد جو ہیں وہ گورنمنٹ میں نہیں آتے. کمپوزیشن کا فرق ہے، اس میں کمپوزیشن کا فرق ہے لوگوں کے. یہ کمپوزیشن میں بات کر رہا ہوں سٹیزنز کے حوالے سے. تمام سٹیزن ریاست کا حصہ، بہت تھوڑے سٹیزنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کا حصہ. ساورنٹی کی بات کریں، جو اسٹیٹ کی ساورنٹی ہوتی ہے وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے اور الٹیمیٹڈ ہوتی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کی ساورنٹی کو کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی گروپ آف پیپل، کچھ لوگ اسٹیٹ کی ساورنٹی کو تقسیم نہیں کر سکتے، اسٹیٹ کی ساورنٹی کو حاصل نہیں کر سکتے. گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کی ساورنٹی کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. گورنمنٹ کی اپنی ساورنٹی نہیں ہوتی بلکہ ریاست کی ساورنٹی کو اسٹرینتھن کرتی ہیں یا ویک کرتی ہیں، جیسی کہ صورتحال ہو. اگر گورنمنٹ آئین اور قانون اور رول آف لاء کی بات کرے گی تو ریاست کی ساورنٹی جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی. اور اگر گورنمنٹ اپنے الٹیریور آبجیکٹیوز کے لیے کام کرے گی تو اس گورنمنٹ کی ایک تو ساورنٹی ہوتی نہیں ہے، اس گورنمنٹ کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی. لہٰذا ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس موجود ہیں کہ سابقہ پرائم منسٹر کو بھی اپنی سیٹ نہیں جیت سکے، اپنی سیٹ ہار گئے، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنی سیٹ ہار گئے. یہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے. لوگ پاکستان کی لوگ اس طرح، جیسا میری آپ کی بات ہو رہی ہے، جو چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو اتنا کلیئر نہیں ہے کہ ساورنٹی کسے کہتے ہیں اور ساورنٹی کسے نہیں کہتے. لیکن لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ میں جو اعلیٰ عہدوں پہ جو افراد بیٹھے تھے انہوں نے پاکستان کی عزت پہ حرف آنے دیا، لہذا ان کو مضبوط پوزیشنز کے لوگ جو ہیں ان کو بھی الیکٹ نہیں کیا جا سکتا، الیکٹ نہیں کیا جاتا. جو گورنمنٹ کی پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہیں اور لمیٹڈ ہوتی ہیں، بہت تھوڑی ان کی پاورز ہوتی ہیں. کمپیریٹیولی جو اسٹیٹس کی پاور ہوتی ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں. اسٹیٹس کی پاور ایک پرماننٹ فیچر ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا ہے. گورنمنٹ کی اپنی کوئی ساورنٹی نہیں ہوتی اور گورنمنٹ جو ہے اس ساورنٹی کو استعمال کرتے ہیں جو کہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے تھرو اسٹیٹ. جو اسٹیٹ ہے وہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک کنسپٹ ہے اسٹیٹ کا اور گورنمنٹ کا. جو اسٹیٹ ہے اس کو ایسے نہیں دیکھتے کہ اسٹیٹ کی کون کون، جو ہم لوگوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ پاپولیشن، یہ اس کو خود سے دیکھا، ہاتھ لگایا، محسوس، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ فزیکل ایک فیچر ہے. گورنمنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کو محسوس کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کو ابھی ہمیں پتا ہے کس شخص کی گورنمنٹ ہے. اسٹیٹ کی ساورنٹی کی ضرور بات کریں گے لیکن اس کی بات نہیں کریں گے کہ ساورنٹی، ریاست کی ساورنٹی اور کیا ہے. گورنمنٹ کی ساورنٹی تو نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے، اسٹیٹ کو نہیں دیکھا جا سکتا. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے چاروں کارنرز کیا کیا ہیں لیکن اسٹیٹ کو ایسچ نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں یہ ساورنٹی ضرور رکھتا ہے. گورنمنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کی ساورنٹی نہیں ہوتی. آگے چلتے ہیں یار. جو اسٹیٹس ہیں وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ان کے اپنے کچھ کریکٹر ہوتا ہے. کوئی کریکٹر سے مراد ان کی کچھ جو اسٹیٹ ہیں وہ کریکٹر سے، آپ کی کریکٹر کا مطلب تو یار مجھے کریکٹر ہی آتا ہے اور تو مجھے اس کا مطلب نہیں آتا.
جو اسٹیٹس ہیں وہ دے آل آر آئیڈینٹیکل ان کریکٹر. اجزائے ترکیبی جو اسٹیٹس ہیں ان کے کریکٹر جو ہیں وہ اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں, جبکہ گورنمنٹ کے جو مختلف طرح کی ہوتی ہے اور ہر ریاست ایک ریاست سے دوسری ریاست میں فرق ہوتے ہیں. جس طرح کہ ہم لوگ اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی بات کریں, بعض جگہوں پہ پریزیڈنشل نظام ہے, بعض جگہوں پہ پارلیمنٹری نظام ہے, بعض جگہوں پہ چانسلر, بعض جگہوں پہ چیئرمین, بعض جگہوں پہ چیف ایگزیکٹو. یہ مختلف طرح کے گورنمنٹ کے طریقہ کار ہیں جو پوری دنیا میں مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں جس سے گورنمنٹ کی جاتی ہے. رائٹس آف سٹیزن کی بات کر رہے ہوں اگر, جو ڈفرینسز ہیں ہم لوگ اس ٹائم پہ وہ دیکھ رہے ہیں کون کون سے ڈفرینسز ہیں. جو رائٹس آف دی سٹیزن ہیں اٹ از ٹیکن اگینسٹ دی گورنمنٹ, ناٹ اگینسٹ دی اسٹیٹ. اگر اسٹیٹ اور شہریوں میں کے درمیان میں شہریوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے, گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے خلاف شہریوں کو حقوق حاصل ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے دے کین میک سم مسٹیکس. اسٹیٹس کانٹ ڈو اینی مسٹیک. ریاست کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہوتی, گورنمنٹ کی ضرور غلطی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں یار, آگے کیا ہے. جو اسٹیٹ ہے اس کی ایک زمین کا ٹکڑا ہونا چاہیے ہے, جبکہ نیشن کے لیے زمین کا ٹکڑے کے علاوہ بھی نیشن مختلف جگہوں پہ موجود ہو سکتی ہے. اس کی جو نیشن ہے دیٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو دی کہ جناب آپ کے پاس کون کون سی, میں آپ کو بتاؤں کہ نیشن کی سرحدیں نہیں ہوتی. نیشن کے پاس ایک ملک ضرور ہونا چاہیے, نیشن کی سرحدیں نہیں ہوتی. اسٹیٹ سرحدوں کے بغیر اسٹیٹ نہیں ہوتی, سرحدیں ہونی چاہیے. آگے دیکھ رہے ہیں یار, جو پورشن آف لینڈ ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ایک پورشن آف لینڈ ہونا چاہیے. اس پورشن آف لینڈ میں جو نیشن بستی ہے اس کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اس کی اپنی ایتھنیسٹی ہوتی ہے, اس کی اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, اس کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اس کی اپنی روایات ہوتی ہیں. تو نیشن کی روایات ہوتی ہیں, اسٹیٹ کی روایات نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. جو نیشن ہے اس کا پولیٹیکو کلچر اسے کہتے ہیں, اس کا اپنا یونیک کریکٹر ہوتا ہے, اس میں لوگوں کے کلیکٹیو رائٹس ہوتے ہیں. اسٹیٹ کے پولیٹیکو جوڈیشل اینٹی کہلاتی ہے جو اسٹیٹ ہے, اور وہ اپنی سوورنٹی اور سوورنٹی کے رائٹ سے پہچانی جاتی ہے. نیشن اپنے سوورنٹی کے رائٹ سے نہیں پہچانی جاتی بلکہ نیشن جو ہے وہ اپنے کلچر سے پہچانی جاتی ہے. آگے دیکھتے ہیں یار, چھوٹے چھوٹے سے چیزیں. نیشن جو ہے لفظ وہ نیٹیو سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹ آف پیپل. اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹس سے نکلا ہے اور اسٹیٹس کا مطلب ہے سم کنڈیشن. آگے چلیں, آسان سی بات ہے نہیں. جو اسٹیٹ ہے اس کے اسٹیٹ کی کوئی پولیٹیکل اینٹی نہیں ہوتی, جبکہ جو نیشن ہے اس کی اپنی پولیٹیکل اینٹیز ہوتی ہیں. دیکھو نا یار کہ ابھی اے پارٹی کی ہے پھر بی پارٹی کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے نیشن کی, اسٹیٹ کی کوئی پولیٹیکل نہیں, اسٹیٹ کی کوئی
پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہوتی. جو فنڈامنٹل اسٹینڈرڈز ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو فنڈامنٹل نارمز جو ہیں وہ نیشن کے فنڈامنٹل نارمز ہوتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. نیشن کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اسٹیٹ کا الگ سے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا. اسٹیٹ کے الٹیمیٹ رائٹس ہوتے ہیں, اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا. جو نیشن ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اسٹیٹ کی, لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ دیٹ از ناٹ ڈپینڈنسی آن نیشن. اسٹیٹ کی کو نیشن کی کسی نیشن کی خاص ضرورت نہیں ہے. اور دس از اٹ جی. ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں. میں فٹافٹ ختم کیا, پڑھیے گا, بہت آسان سی چیزیں ہیں, بہت زیادہ مشکل سچویشن نہیں. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن ہے. ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن کا کیا مراد ہے؟ ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز ہوتے ہیں وہ ریگولر کورٹ سے کیوں کر مختلف ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہیں ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کے, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کریکٹر کیا ہے, ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل کا رول کیا ہوتا ہے, اور پھر وی ول ڈسکس ڈفرنٹ ایگزامپلز آف ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز ان پاکستان. اینڈ دس از اٹ. اگلی دفعہ بیٹھیں گے تو نیکسٹ ٹاپک پڑھ رہے ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.